اگر مردے کو جنازے میں لوگوں کی تعداد بخشواتی ہے تو پھر اعمال کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ اگر 40 لوگ ہوں جنازے میں تو بخشش ہوگی، تو پھر ان کو ساری یہ پوری زندگی میں نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 40 لوگوں کو اکٹھا کر لیں بس۔ صحیح، لوگ بھی شارٹ کٹ چاہتے ہیں، جی آسانی مل جائے، کوئی ایسا کام ہو ایسا جائے۔ ہی ہے۔ تو بھائی اگر یہ بات ہے تو بخشوانے کے لیے تو عمل بھی ضامن نہیں ہے، بخشی تو عمل سے بھی ممکن نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خود آپ کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل سے نہیں بخشا جائے گا۔ اب بتائیے پھر آپ عمل بھی چھوڑ دیں گے، کہاں گئے؟ بخشی تو فضل سے ہوگی، فضل سے ہوگی، اللہ کے فضل سے۔ بخشی تو آپ کے عمل سے بھی نہیں ہوگی، کیا مطلب؟ عمل بھی چھوڑ دیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی شخص کی بخشش عمل سے نہیں ہوگی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی بھی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ رحمتہ، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، یعنی میری بخشش بھی عمل سے نہیں، اللہ کے فضل سے ہی ہے۔ اب بتاؤ، بات تو وہاں چلی گئی۔ تو اب آپ کل کو کہیں گے جی جب اللہ کے فضل سے ہی ہونی ہے تو پھر نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں۔ اس کی بڑی اچھی مثال حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جی، فرمایا کہ عمل اور فضل کا کیا یعنی آپس میں جو ہے وہ رشتہ ہے۔ فرمایا چھوٹا معصوم بچہ روتا بھوک سے، وائیں 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 رو رہا ہے، تو ماں جو اس کو روتے کو دیکھ کے اٹھا کے جلدی سے چھاتی دے دیتی ہے۔ جی، جیسے چھاتی دیتی تو وہ رونا بند، اس کی بھوک مٹ گئی نا۔ اب وہ بچہ بھوک کے لیے رو رہا ہے، ٹھیک، تو وہ جو بھوک اس کی رونے سے نہیں مٹی، ماں کی چھاتی دینے سے مٹی نا، جی ہاں، دودھ پلانے سے مٹی، رونے سے نہیں مٹی۔ لیکن وہ رونا سبب بننا اس کے دودھ پلانے کا۔ جی، اگر جو بچہ روئے نا تو ماں جھانکے گی، سو رہا ہے، چلو کوئی نہیں، 2-4 اور کام نہیں پا، ابھی نہیں سو رہا ہے، تو مطلب اس کو تو دوپہر تک دودھ ہی نہیں پلائے گی۔ اب وہ جو رویا ہے نا، تو رونے سے کیا ہوا، ان کی چھاتیوں میں ایک جوش آیا، وہ بچہ میرا بھوکا ہے، جلدی سے دودھ پلا دیا، بھوک مٹ گئی۔ تو فرمایا کہ رونا جو ہے یہ سبب بنا کس کا؟ دودھ پلانے کا۔ جی، تو بھوک مٹی دودھ پلانے سے، رونے سے نہیں مٹی۔ جی ہاں، لیکن دودھ پلانا عمل میں کیوں آیا؟ رونے سے۔ جی، اگر نہ روتا تو یہ دودھ پلانا عمل میں نہ آتا۔ جی ہاں، بالکل اسی طریقے سے بندے کے عمل کی مثال بچے کا رونا ہے، جی ہاں، اور اللہ کے فضل کا متوجہ ہونا گویا کہ ماں کا دودھ پلانا ہے، ٹھیک۔ تو جب بندہ عمل کرتا ہے، کبھی نماز میں، کبھی روزے میں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی حج پہ لبیک ہے، کبھی بھوکا ہے، کبھی پیاسا ہے، خدا کو پکار، یہ عمل جو کر رہا ہے، یہ سارے اعمال اس کا گویا کہ اللہ کے آگے رونا ہے۔ جب یہ روتا ہے گویا کہ یہ عمل پیش کر، تو اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، یار دیکھو کبھی سجدے میں پڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکا ہوتا ہے، کبھی قیام میں، کبھی بھوکا ہے روزے میں، کبھی افطار کر کے خوش ہو رہا ہے، یار کبھی گھر بار چھوڑ کے حج پہ نعرے لگا رہا ہے۔ تو اللہ کو اس پہ ایسا رحم آتا ہے، خدا کی رحمت و فضل جوش میں آتا ہے، رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جتنی جو چیزیں ہیں یہ سب اپنے اپنے مقام پہ کام کر رہی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ وہ یہ 40 آدمی اگر جنازے میں آ گئے تو بخشش ہو جائے گی، ہاں وہ بالکل اس کی فضیلت و تاثیر یہی ہے، لیکن بات یہ سے اسی پر موقوف آپ رہیں گے۔ اب جو ایک چھوٹی مثال اسی کہ ڈاکٹر کا صحت، آپ کا صحت مند رہنے کے لیے آپ کا ضروری، آپ کا دل بھی صحیح ہو، گردہ بھی صحیح ہو، پھیپھڑے بھی صحیح ہوں، پورے ہے نا، اور ہر ایک کی دوسرے کا جی آپ یہ وائٹامنس کھائیں، آپ یہ چیز کھائیں، یہ خوراک کھائیں۔ اب مختلف خوراکیں کھاتے اس لیے ہیں، کوئی دل کو مضبوط کرتا ہے، کوئی گردوں کو مضبوط کرتا ہے، کوئی پھیپھڑے کو کرتا ہے، تو اوورآل کیا ملتی ہے؟ صحت ملتی ہے۔ جی ہاں، اب اگر ایک بندہ کہے کہ نہیں یار جب وہ انسان جو ہے وہ دل کے صحیح رہنے سے ٹھیک رہ سکتا ہے، تو بس دل کا کام کرتے رہیں، گردے ختم ہوتے تو ہوتے رہیں، وہ ختم ہوگا تو دل بھی آپ کا ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا، ایسے ہی ہے۔ پینکری آپ کا ختم ہوگا تو آپ کا دل بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو معلوم ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ پر کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کسی کو اگنور نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے روحانی تقرب جو اللہ کے ہے، ہر ایک اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب اکیلی نماز پڑھ کے آپ بخشے نہیں جا سکتے، روزہ بھی رکھنا ہے آپ کو، زکوٰۃ بھی دینی ہے آپ کو، حج بھی کرنا ہے۔ کہتے ہیں یار نماز سے تو بخشش ہو جاتی ہے، پھر روزے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، روزہ اپنا کردار ادا کرے گا، نماز اپنا کردار، ہر ایک جب سب کردار ادا کریں گے تو صحت کی طرح مغفرت ملے گی۔
سبحان بالکل اسی طریقے سے 40 آدمی آ گئے تو وہ اپنا کردار ادا کرے گی بخشش کے لیے. کوئی تلاوتیں کی ہیں تو حدیث میں جیسے آتا ہے 2 صورتیں کل اللہ کے سامنے اللہ سے گویا کہ مناظرت کریں گی، یعنی اللہ سے کہیں گے اللہ میاں یہ بندہ تو یہ 2 صورتیں یعنی ہمیں تلاوت کیا کرتا تھا اور آپ نے ابھی تک اس کی بخشش نہیں کی. اگر آپ نے اس کی بخشش نہیں کی تو پھر ہمیں آپ اپنے کلام سے نکال دیں. یعنی یوں ضد کریں گی، ناز کریں گی اللہ پہ. اللہ کہیں گے نہیں نہیں تم تو میری کلام کا حصہ ہی ہو. جیسے بیٹیاں ناز نہیں کرتی باپ سے تو مجھے وہ کیفیت سامنے آ جاتی ہے، بیٹیاں ناز کر رہی تو ناز کر کے اللہ میاں اگر ہمارے پڑھنے والے کی بخشش نہیں ہوئی تو پھر آپ ہمیں اپنے کلام سے نکالیں یا اس کی بخشش کریں. اللہ میں کہے نہیں ٹھہرو ٹھہرو میں اس کی بخشش کر دو، تم تو میری کلام کا حصہ ہو. ہے جیسے باپ بچیوں کے تم میری پیاری بیٹی ہو، میری آنکھوں کا نور ہو، ٹھیک ہے جو تم کہتی وہ کرتا ہوں. ہے اللہ میاں اس صورتیں پڑھنے والے کی بخشش کر رہا ہے. اب اگر کل کو کہ یار وہ 2 صورتیں پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے تو پھر نماز کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، عمل کی قبولیت پر تو فیصلہ ہونا ہے. یہ آپ کو کسی سے بتا دیا کہ عمل آپ کا قبول ہو چکا ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ بالکل. یہ آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ کون سا میکینزم آپ کے پاس ہے میری نماز قبول ہوگی؟ وہ تو اللہ والے مرتے دم تو روتے تھے یا اللہ قبول کر لے، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں. تو جب ہمیں اعمال کے قبول ہونے کا ہی پتہ نہیں تو پھر آپ یہ ناز کر ہی نہیں سکے کہ عمل کی بخشش ہو سکتی ہے. پھر 40 آدمی آپ کے شریک ہو گئے اور 40 کی آدمیوں کی شرکت قبول ہو گئی اللہ کے ہاں، یہ آپ کو کسے بتا دیا؟ نہیں معلوم. پتہ 40 کے 40 کی قبول نہیں ہوئی شرکت تو آپ کو اللہ کے ہاں وصول کیسے ملا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اب بات وہی ہے کہ سب کچھ کرتے رہو بھائی، ہر طرح کے وٹامنس کھاتے رہو، صحت کی ہر اس کے لیے کام آئے، دل بھی مضبوط کرے، گردے مضبوط کریں. یہ نہیں کہ نہیں بھائی ہو گیا سب، نہیں ایسا نہیں. آپ کو سب بالکل اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال کرنے ہیں، بخشش کے جتنے بھی ضمانتیں بتائی سب کو اڈاپٹ کرنا ہے. پتہ نہیں کون سا قبول ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ساری نمازیں سجدے آپ کے منہ پہ آر دیے، وہ 40 آدمی کی والی شرکت قبول ہو گئی، آپ کی بخشش ہو گئی. پاسبل ہے نا؟ اور پاسبل ہے کہ 1,00,000 آدمی آپ کے جنازے میں ہیں، ایک کی بھی حاضری قبول نہیں ہو اور پیچھے جو عمل کیے تھے آپ نے ان عملوں کی وجہ سے بخشش ہو رہی ہے. تو آپ کو پتہ کچھ نہیں، آپ اندھیرے میں ہیں. یا اندھیرے میں آدمی ہر طرف ہاتھ مارتا ہے ایسے ہی. یا کچھ تو پڑے، بس وہی سمجھیں ہم اندھیرے میں ہیں. اللہ کی مغفرت کا روشن جب وہ یوم آخرت کے اندر ہوگا آفتاب، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم جو کہتے ہیں نا وہ گدھے پہ سوار تھے کہ گھوڑے پہ سوار تھے. لہٰذا سب چیزیں بخشش کے یہ ٹولز ہیں، ان کو اختیار آپ کرتے رہیں. اب پتہ نہیں کون سا آگے کام آ جائے گا، وہی آپ کو بخشوا دے گا. سبحان اللہ. یہ بہت خوب حضرت.